السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اس چیز کو ڈسکس کریں گے کہ بینک میں کتنی رقم موجود ہو تو ایف بی آر ہم سے اس بارے میں پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا، یا آپ کو اس پر ٹیکس دینا پڑے گا یا نہیں دینا پڑے گا۔ سوال یہ ہے کہ جو رقم ہمارے بینک اکاؤنٹ میں پڑی ہوتی ہے، اس رقم کے بارے میں بینک ایف بی آر سے انفارمیشن شیئر کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس بارے میں قانون کیا کہتا ہے، اور دوسرے نمبر پر کتنی رقم بینک میں ہو تو ایف بی آر ہم سے اس بارے میں نہیں پوچھے گا، یا کم سے کم اس اماؤنٹ کی لمٹ کتنی ہے جو بینک میں موجود ہوگی پیسوں کی۔ ناظرین، ہمارے تمام سرکاری ملازمین اور پینشنرز کی تنخواہیں براہ راست ان کے بینک اکاؤنٹس میں آتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹیکس نہ دینا پڑے اور ہم ایف بی آر سے بھی بچ جائیں، تو آج کی ویڈیو میں ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ پہلی بات کہ بینک آپ کی معلومات ایف بی آر کو شیئر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اس بارے میں انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 جو آج کل رائج العمل ہے، معلومات کو ایف بی آر سے شیئر کرنے کے پابند ہیں۔ اس میں اس بات کا ذکر موجود نہیں کہ کتنی اماؤنٹ بینک میں موجود ہو تو ٹیکس لگے گا یا نہیں، لیکن اس سیکشن میں کچھ پیرامیٹرز سیٹ کیے گئے ہیں، وہ معلومات میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ اس سے پتہ چلے گا کہ ایف بی آر کے نوٹس سے بچنے کے لیے کیا کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ اگر آپ فائلر ہیں تو آپ 10 ملین سے زیادہ اپنے بینک اکاؤنٹ میں ایک مہینے کے اندر اماؤنٹ ڈپازٹ کرواتے ہیں تو یہ انفارمیشن بینک کی جانب سے ایف بی آر کو شیئر کر دی جائے گی۔ یعنی اگر یہ اماؤنٹ آپ نے کبھی 4 لاکھ، کبھی 5 لاکھ، کبھی 15 لاکھ اس طرح کر کے اگر 1 کروڑ اور اس میں ڈپازٹ کی ہے تو یہ والی انفارمیشن ایف بی آر کو شیئر کر دی جائے گی۔ اور اب دوسرے نمبر کو ڈسکس کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وڈرال، یعنی آپ نے بینک اکاؤنٹ سے 1 ملین یعنی 10 لاکھ روپے ایک مہینے کے دوران نکلوائے ہیں تو یہ انفارمیشن بھی آپ کی ایف بی آر سے شیئر کر دی جائے گی۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ اپنے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے مختلف پیمنٹ کرتے ہیں، ان کی لمٹ اگر 2 لاکھ سے زیادہ ہوتی ہے تو یہ انفارمیشن بھی ایف بی آر سے شیئر ہوگی۔ اب اگر آپ فائلر ہیں اور اپنی ریٹرن میں یہ چیزیں نہیں شو کریں گے، لیکن بینک کی طرف سے یہ چیزیں ایف بی آر کو رپورٹ ہو چکی ہوں گی، تو آپ کی ریٹرن اور رپورٹ میں فرق آ جائے گا، تو پھر ایف بی آر کو آپ کو نوٹس بھیج سکتا ہے اور آپ کے لیے ایک نیا مسئلہ بن سکتا ہے۔ تو یہ تھا فائلر ہونے کی صورت میں۔ اب آپ اگر نان فائلر ہیں اور ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرتے تو آپ جیسا کہ اوپر بیان کی گئی لمٹ میں رہتے ہیں تو آپ کی انفارمیشن ایف بی آر سے شیئر نہیں کی جائے گی۔ یعنی اگر نان فائلر کے ڈپازٹ 10 ملین سے کم ہیں ایک ماہ کے دوران تو پھر بینک کی طرف سے انفارمیشن شیئر نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پر وڈرال، آپ کی 10 لاکھ سے وڈرال کم ہے ایک مہینے کے اندر تو پھر بھی انفارمیشن یہ والی شیئر نہیں ہوگی، اور اس طرح ادائیگیاں کریڈٹ کارڈ کے ذریعے 2 لاکھ سے کم ہیں تو یہ انفارمیشن بھی شیئر نہیں ہوگی۔ لیکن اگر یہ اماؤنٹ لمٹ سے زیادہ ہو جاتی ہیں جو اوپر بیان کی گئی ہیں، یعنی کہ ایک مہینے کے اندر 1 کروڑ سے زیادہ ڈپازٹ سے زیادہ وڈرال اور ایک مہینے میں 10 لاکھ سے زیادہ وڈرال
اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے 2 لاکھ سے زیادہ ادائیگیاں، تو نان فائلر پر FBR کی طرف سے نوٹس آ جائے گا کہ آپ فائلر ہوں اور اپنی انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروائیں۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اس کے نتائج بھی ہو سکتے ہیں، لیکن لمٹ میں رہنے سے آپ کی انفارمیشن شیئر نہیں ہوگی FBR سے، بینک کی جانب سے۔ پھر بھی FBR کے پاس دوسرے ذرائع بھی ہوتے ہیں انفارمیشن کے۔ مثلاً آپ نے کوئی پراپرٹی خریدی ہے تو اس صورت میں بھی آپ کو ٹیکس دینا ہوتا ہے۔ آپ کے CNIC کے تھرو یہ انفارمیشن FBR کو چلی جاتی ہے، چاہے آپ کی بینک میں لمٹ ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ نے اگر کوئی گاڑی خریدی ہے تو محکمہ ایکسائز کی طرف سے بھی انفارمیشن FBR کو شیئر کر دی جائے گی۔ FBR کے پاس دیگر ذرائع بھی ہوتے ہیں جن سے وہ انفارمیشن اکٹھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ شکریہ۔